بہت سے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے خود ہی جو ہے نتیجے اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق اخذ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا کسی مسئلے کے حل تک یا طے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پیچھے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس سمت میں ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صداقت حال ہی میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل فیڈرل منسٹر، بہت ہی اہم عہدے پر فائز، ان کے خلاف عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ دیا۔ عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ میں عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا، اور صدر مملکت نے اس فیصلے کو جو ہے معاف کر دیا، یعنی اس میں جو سزا تھی اس کو معاف کر دیا۔ تو کیا یہ عام لوگ اس سے یہ تاثر نہیں لیتے کہ اگر کسی کے کانٹیکٹس ہوں، بڑے صحیح جگہوں پہ کانٹیکٹس ہوں، تو وی کین گیٹ اوے ود کرائم؟ دیکھیے، ایسا اگر غیر قانونی طور پر کیا گیا ہوتا تو پھر آپ کا تاثر درست تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا صدر مملکت کو کلی اختیار حاصل نہیں ہے کسی کی سزا کو معاف کرنے کا؟ ہے، سزائے موت معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، عمر قید کی سزا معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور اس کے لیے ضرور صدر مملکت جتنے بھی ہمارے ملک میں صدور رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایسا کرتے رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن وہ ثواب دیدی ہے کہ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سزا کی معافی مناسب ہوگی۔ دیکھیں، معاف کر دینا جو ہے یہ دنیا میں بڑی اعلیٰ قدر سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کی گنجائش نکلتی ہو تو ہمیشہ معاف کرنے کی راہ اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر معاف کرنے سے خرابی پیدا ہوتی ہو تو پھر معاف کرنے سے رکنا پڑتا ہے، اجتناب کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں پس منظر کیا ہے جی، کہ جو مقدمہ چلا تھا وہ غیر حاضری میں چلا تھا، اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور جب بھی ہمارے عدالتوں کا اور دنیا بھر کی عدالتوں کا دستور ہے کہ وہ ملزم کو عدالت میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور ملزم بعض اوقات عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا کسی بنا پر، تو عدالتیں اس کو عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور کرنے کے طریقے اختیار کرتی ہیں، سمن بھیجنا، وارنٹ گرفتاری بھیجنا، ایکسیس نہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ اگر آپ اگلی پیشی پر نہیں آئیں گے تو یک طرفہ طور پر آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ غیر حاضری کی بنا پہ فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے، انصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں۔ تو جب عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے تو عدالت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دباؤ کے تحت اب ملزم عدالت میں پیش ہو جائے، اور ملزم عموماً ایسے موقعوں پر عدالت میں پیش ہو کے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھر عدالت بہت گریشیسلی سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے اس فیصلے کو، ہمیشہ جیسے پہلا فیصلہ تھا اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ ہمیشہ عدالت کا چہیتا ہوتا ہے، بلو آئیڈ بوائے ہوتا ہے، اور عدالت یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی کہ ہم نے اس کو بلا وجہ سزا نہیں دینی، ہم نے سب انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور جب ملزم خود انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، یعنی عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو پھر عدالت دفاع نہیں کرتا، تو پھر عدالت اس مقصد کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا بچوں اب تو آؤ گے کہ نہیں قابو، اور جب وہ آتا ہے عدالت میں اور آ کے سرنڈر کرتا ہے عدالت کے سامنے اور آئندہ اپنی حاضری کو یقینی بنانے کا اعلان کرتا ہے، تو عدالت پھر جو ہے گریشیسلی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے فیصلے کو، اور کہتے کہ ہاں اب مقدمے کو نئے سرے سے شروع یہ جو مقدمہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ عدالت عالیہ میں چلا تھا یا نیب میں؟ یہ نیب کی عدالت میں مقدمہ چلا تھا، اچھا، اور اس کے خلاف ان منسٹر نے خود درخواست دی تھی عدالت عالیہ میں کہ یہ جو مقدمہ میری غیر حاضری میں چلا تھا اور جس میں مجھے یہ سزا دی گئی تھی، تو میں اب مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو نیب کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے اور مقدمے کو چلایا جائے، میں مقدمے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جی، تو عدالت عالیہ نے مناسب سمجھا کہ ایسا نہ کیا جائے، اور انہوں نے اس فیصلے کو جو نیب نے کیا تھا برقرار رکھ دیا۔ اچھا، اب
منسٹر صاحب کے پاس یہ گنجائش موجود تھی کہ وہ عدالت عظمیٰ میں چلے جائیں، یعنی سپریم کورٹ میں چلے جائیں جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، اور وہاں سے جا کے انصاف طلب کریں اپنے لیے. لیکن اس کے لیے کچھ خدشات تھے موجودہ حالات میں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور وہ اس وقت ایک منصب پر بھی فائز ہیں جس سے کہ کچھ مقاصد کو نقصان پہنچ سکتا تھا. لہذا مصلحت کا تقاضا تھا کہ ایک حاضر منسٹر کو اس ندامت اور کوتاہی سے بچانے کے لیے اس کی اس سزا کو معاف کر دیا جائے، اور پھر یہ تو طے ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہی ہے، کیونکہ سزا کی معافی سے ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوتی. یعنی جو جرم کا تعین کر دیا گیا ہے وہ تو برقرار رہتا ہے، جو کہ پھر بھی ان کی منسٹری کی راہ میں رکاوٹ بنا رہے گا. مجھے یہ طیارہ کیس میں بھی جیسے یہ مسئلے تھے وہی اسی قسم کا یہ اس کے پیرلل سا لگ رہا ہے. کنوکشن کی بات الگ ہے اور سزا معاف کر دینا الگ ہے. اب سزا تو ہو گئی معاف جس سے ان کو وقتی ریلیف مل گیا، لیکن عدالت میں جائے بحث کو ختم کرنے کے لیے اگر ان کی خواہش ہوگی تو ان کو سپریم کورٹ میں جانا ہی پڑے گا. اگر وہ کنوکشن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے تو ان کو سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. فطری بات ہے کہ وہ کنوکشن کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہیں گے، اور عدالت میں معاملہ آئے گا اور عدالت پھر نئے سرے سے فیصلہ کرے گی کہ آیا کنوکشن ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کی کنوکشن عدالت ختم کر دیتی ہے تو ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہوئے یہ معافی بامانی نظر آنے لگے گی. لیکن اگر ان کی کنوکشن سپریم کورٹ ختم نہیں کرتی آنے والے وقت میں تو ریٹروسپیکٹ میں یہ معافی مشکوک ہو جائے گی، پھر یہ ایتھکس کے خلاف ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ آیا سپریم کورٹ ان کی کنوکشن کو برقرار رکھتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. مگر اس وقت ان کے منصب اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کی سینسٹیوٹی پوسٹ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے فار دی سیفٹی آف کنٹری ان کی معافی کر دی گئی ہے. یعنی یہ قرین مصلحت تھا، مصلحت تھی اس میں. اس کا تقاضا تھا کہ کنٹینیوٹی کے لیے ان کے لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. تو اس میں یہ جو چیز کی گئی ہے یہ اخلاقی پیمانے پہ اس وقت ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو حقیقی تعین تبھی ہوگا ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہ صدر مملکت نے یہ ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو سچ کے مقابلے میں ایک اور سچ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور سچ ہوتا ہے، اور آخری سچ کیا ہے یہ خدائے برتر اور بزرگ کی ذات جانتی ہے. ہم انسان جو ہے ہمیشہ سچ کی تلاش میں زندگی گزارتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام میں گو کہ ہم نے کچھ مختلف معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت ہی اہم اور حساس مسائل کی طرف بھی توجہ کی ہے، عام گھروں والے مسئلوں پہ بھی بات کی ہے، اور گفتگو کی اور مصلحت اور مذاکرات اور ان سے کافی باتیں ہوئی ہیں. اجاز بھائی، ہم کتنے خوبصورت دور میں جی رہے ہیں جب بات چیت ہو رہی ہے، جب نقطۂ نظر پیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو ہاتھا پائی کے علاوہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ملکوں پر چڑھ دوڑتے تھے، لوگ حملہ آور ہوتے تھے، بار بار حملہ آور ہوتے تھے، اور جس کے مسلز مضبوط ہوتے تھے وہ چھا جاتا تھا، جس کی لاٹھی ہوتی تھی اسی کی بحث ہوتی تھی. اب یہ تعین کرنے کے لیے کہ سچ کیا ہے انسان کو بات کرنے کی اجازت مل رہی ہے. ہر کوئی اپنا نقطہ نظر حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ٹی وی اینکر پرسن جو ہے صدر مملکت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں اور کبھی کبھی تجاوز بھی کر جاتے ہیں. حد ادب تو ملحوظ رہنا چاہیے. کبھی آپ دیکھیے کہ وکلاء ٹیلی ویژن پر آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، سیاستدان نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو جو آزادی رائے ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اپنے نیشنل فورم پر، یہ ماضی میں تو ہم نے کبھی اس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا. دیٹ از گڈ. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم بات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور بات سن بھی رہے ہیں، توجہ سے نتائج اخذ کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سچ کی تلاش میں ہیں اور یہ سفر جاری رکھے ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی. تھینک یو سو مچ فار اے ویری فروٹفل اینڈ انسائسو اینڈ پروفاؤنڈ ڈسکشن.